السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کا ترجمہ چل رہا ہے۔ 3 فصلیں 60 ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کی فصل نمبر 4 اور ویڈیو نمبر 8 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدائق الجنیہ، جن کے باغات، حدیقتن کی جمع حدائق یعنی باغ۔ الجدار العالی، بلند دیوار۔ علی یعلو، علوًا سے یہ عالی اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ مرکب توصیفی ہے۔ واستأنف سیرہ وقد رأى الحظ يقبل عليه ويواتيه والسعادة تقترب منه وتوافيه۔ اور یوسف نے از سر نو چلنا شروع کیا اور تحقیق کے اس نے دیکھا کہ نصیبہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی ہمنوائی کرتا ہے، یعنی اس کی موافقت کرتا ہے، اور خوش نصیبی اس کے قریب ہوتی ہے اور پاس آتی ہے۔ واتا یواتی مواتاتن، باب مفعلہ سے کسی بات میں کسی کی موافقت کرنا، ہمنوائی کرنا، اور وافا یوافی موافات، اس کا معنی کسی کے پاس اچانک آنا۔ اور استأنف یستأنف استئنافاً، اس کا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے کرنا۔ فإن كل خطوة يمشيها ستقربه من الجبل وتدنيه۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ ہر وہ قدم جو وہ چلتا ہے ان قریب اس کو پہاڑ سے نزدیک کر دے گا۔ خطا یخطو خطوتاً کا معنی قدم بھرنا، آہستہ آہستہ چلنا۔ اسی سے یہ خطوتاً مصدر ہے، یہاں پر ناؤن ہے، اسم خطوتاً یعنی قدم۔ جیسے اگر یوں کہا جائے رأیت زیداً یخطو خطوات قصیرۃ، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ چھوٹے چھوٹے دگ بھر رہا تھا، یعنی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اور مشا یمشی کا معنی چلنا۔ ادنا یدنی ادنان، باب افعال سے اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا۔ وفی مدى 3 ساعات کان قد اجتاز ثلثی الطریق ولکنہ وجد امامہ جدارا عالیا عظیم الارتفاع۔ اور 3 گھنٹے میں وہ تہائی راستہ پار کر چکا تھا، اور لیکن اس نے اپنے سامنے ایک بلند و بالا دیوار پائی۔ اجتاز یجتاز اجتیازاً، اس کا معنی ہے پار کرنا، گزر جانا۔ اور ثلثن کا معنی تہائی، تو ثلثی طریق کا معنی 2 تہائی۔ تو یہاں پر تہائی کا تلفظ کر دیا 2 تہائی۔ ثلثی اصل میں تھا، یہ مضاف بنتا ہے، اور مضاف جب تثنیہ ہو تو اس کا نون گرا دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر ثلثی میں سے نون کو گرا دیا گیا۔ تو 3 گھنٹے میں وہ 2 تہائی راستہ پار کر چکا تھا۔ وَلَكِنَّهُ وَجَدَ أَمَامَهُ جِدَارًا عَالِيًا عَظِيمَ الارتفاع، اور لیکن اس نے اپنے سامنے ایک اونچی دیوار پائی۔ عظیم الارتفاع کا معنی بڑی اونچی۔ وَعَجِبَ كَيْفَ ظَهَرَ أَمَامَهُ ذَلِكَ الْجِدَارُ فَجْأَةً وَلَمْ يَكُنْ قَدْ رَآهُ مِنْ قَبْلُ۔
اور اس نے تعجب کیا کہ کیسے اچانک اس کے سامنے وہ دیوار ظاہر ہو گئی، حالانکہ اس نے اس سے پہلے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ فجأتاً اس کا معنی ہے اچانک، جدارن کا معنی دیوار، اس کی جمع آتی ہے جدران۔ ومشى في امتداد الجدار ليبلغ نهايته ولكنه فزع حين رأى أنه بعد أن سار 3 أيام انتهى إلى درجات سلم تحيط بالجبل خلف هذا الجدار العالي دون أن يهتدي إلى باب يدخل منه أو ثغرة ينفذ منها إلى السلم۔ اور وہ دیوار کے طول یعنی پھیلاؤ میں چلا تاکہ اس کی انتہا کو پہنچ جائے، اور لیکن وہ گھبرا گیا جس وقت اس نے دیکھا کہ 3 دن چلنے کے بعد وہ ایک ایسی سیڑھی تک پہنچ گیا جو اس بلند دیوار کے پیچھے کے پہاڑ کو گھیرے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ راہ نہیں پا سکا اس دروازے تک جس سے وہ داخل ہو، اور اس سوراخ تک جس سے وہ سیڑھی تک پار کر جائے۔ امتداد کا معنی پھیلاؤ، کھینچاؤ، لمبائی، ترقی، اضافہ۔ امتد یمتد امتدادن کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، باب افتعال سے دراز ہونا، جیسے امتد الظل، سایہ پھیل گیا یا لمبا ہو گیا، ایسے امتد النہار، امتد الحبل والزمان وغیرہ۔ اور نفذ ینفذ نفوذا و نفاذا، آر پار ہونا، چیر کر دوسری طرف نکل جانا۔ اور صغرۃ رخنا، شگاف، جس کی جمع صغرن آتی ہے، یہ صغر یصغر صغرن الجدار ونحوہ سے بنا ہوا ہے، باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہے شگاف ڈالنا، ڈرار ڈالنا، رخنا ڈالنا۔ اور سلم کا معنی سیڑھی، اور اہتدا یہتدی اہتدان کا معنی راہ پانا۔ فجلس یوسف علی الارض وظل یسائل نفسه متحیرا وهو مستغرق فی التفکیر ترى ماذا اصنع۔ یوسف زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے نفس سے حیران ہو کر پوچھنے لگا، اس حال میں کہ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، ہائے میں کیا کروں۔ پھر اس کی ماذا اصنع، ہائے میں کیا کروں۔ ثم استقر رأیہ علی الانتظار، پھر اس کی رائے انتظار کرنے پر ٹھہری۔ فمکث علی هذه الحال 45 یوما، وہ اسی حال میں 45 دن ٹھہرا رہا، یعنی 1.5 مہینے۔ استقر یستقر استقرارن کا معنی ٹھہرنا، قرار پانا، اور استغرق یستغرق استغراقن کا معنی ڈوب جانا، اسی سے مستغرقن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ حارس الجدار، دیوار کا چوکیدار۔ وکان هذا الانتظار کفیلا بان یدخل الیاس الی قلب اشد الناس ثباتا واقواہم عزیمتا، اور یہ انتظار اس بات کا ضامن تھا کہ وہ لوگوں میں سب سے سخت ثابت قدم اور سب سے قوی حوصلہ مند کے دل میں بھی ناامیدی پیدا کر دے۔ وَلَكِنَّ يُوسُفَ كَانَ لَا يُبَالِي الْعَقَبَاتِ وَلَا يَجِدُ الْيَأْسُ إِلَىٰ قَلْبِهِ الْكَبِيرِ مَنْفَذًا، اور لیکن یوسف رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور نا امیدی اس کے بڑے دل کی طرف راہ نہیں پا سکتی تھی، یعنی وہ نا امید نہیں ہوتا تھا۔ عقبۃ کی جمع عقبات، رکاوٹ، گھاٹی، اور بالا یبالی مبالات، اس کا معنی ہوتا ہے پرواہ کرنا۔ فقال يحدث نفسه في ثبات وإصرار كلا لن أرضى بالهزيمة ولن أعود خائبا
کلا ولن اتحرک منہما ولن اترک ھذا المکان ولو بقیت فیہ مئۃ عام۔ وہ اپنے نفس سے لگاتار خطاب کرنے لگا کہ ہرگز میں شکست کو پسند نہیں کروں گا، ولن اعود خائبا، اور ہرگز میں ناکام و نامراد واپس نہیں لوٹوں گا، کلا ہرگز نہیں، ولن اتحرک من ہنا، اور ہرگز میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، ولن اترک ھذا المکان، اور ہرگز میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا، ولو بقیت فیہ مئۃ عام، اگرچہ اس میں 100 سال بھی مجھے ٹھہرنا پڑے۔ کفیل کا معنی ہم پلہ، مماثل، ضامن، ذمہ دار، اس کی جمع آتی ہے کفلا، اور یہ کفیل مؤنث اور جمع دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وما نطق بهذه الكلمات حتى سقط جانب من الجدار وظهرت صغرة مربعة فدهش یوسف من هذه المفاجأة۔ جیسے اس نے یہ کلمات کہے ہی تھے کہ دیوار کا کچھ حصہ گر گیا اور چوکور یعنی چاروں کونے برابر ہوئی، اس طرح چوکور، جس کو انگلش کے اندر اسکوائر کہتے ہیں، اور چوکور سوراخ ظاہر ہوا۔ یوسف اس اچانک صورتحال سے حیران ہو گیا۔ دہش یدہش بابی سمیع یسمع، اس کا معنی ہوتا ہے حیران ہو جانا، اور مفاجات اچانک کوئی گھٹنا بن رہی ہو، ناگہانی صورتحال پیش آتی ہو، اس کو کہا جاتا ہے مفاجات۔ ناگہانی صورتحال یا ناگہانی کوئی واقعہ پیش آئے، اس کو کہا جاتا ہے مفاجات۔ فدہش یوسف من هذه المفاجات، یوسف اس اچانک صورتحال سے حیران ہو گیا۔ ثم زادت دہشته حين رأى جنيا يقترب منه خارجا من تلك الصغرة وفي يده عصا غليظة ثم يقول له كيف جئت إلى هنا يا ولدي ولماذا قدمت۔ پھر اس کی حیرانی میں اور اضافہ ہو گیا جس وقت اس نے دیکھا کہ جن اس سوراخ سے نکل کر اس کے نزدیک ہو رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں سخت لکڑی تھی۔ ثم یقول له، پھر وہ اس سے کہہ رہا تھا کیف جئت الی ہنا، کہ کیسے تو یہاں آیا، ولماذا قدمت، کیف جئت الی ہنا یا ولدی، اے میرے لڑکے تو کیسے یہاں آیا، ولماذا قدمت، اور کیوں آیا، وما بالک لا تعود من حیث اتیت، اور تجھے کیا ہو گیا کہ تو جہاں سے آیا وہاں نہیں لوٹتا۔ عجبنی ایھا الرائد الجری، اے جرأت مند قائد مجھے اس کا جواب دے۔ کیف جرؤت علی الدنو من حائطی، کیسے تو نے میری دیوار سے نزدیک ہونے کی ہمت کی۔ وعن ای شیء تبحث، اور کون سی چیز تو تلاش کرتا ہے۔ دنا یدنو دنون، اس کا معنی ہے قریب ہونا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائے ادنا یدنی ادنان، تو اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا۔ اور جری ان کا معنی جرأت مند، ہمت والا، اور رائد ان کا معنی رہبر، قائد۔ بحث یبحث بحثا، اس کا معنی ہے تلاش کرنا۔ فقال له یوسف عن نبات الحیات ایھا الجنی ابحث، عن نبات الحیات ایھا الجنی ابحث فهل اطمع فی معونتک ایھا السید الکریم۔ یوسف نے اس کو کہا کہ اے جن،
زندگی کی گھاس کو میں تلاش کر رہا ہوں، اے مہربان آقا۔ کریم ان کا معنی سخی، فیاض، مہربان، معزز وغیرہ۔ فقال الجنی هذا مطلب عسیر بل مستحیل فماذا دعاك الى المخاطرة بنفسك في هذه المهلكات۔ اے کریم آقا، ابحث ان فقال له یوسف عن نبات الحیات ایها الجنی ابحث۔ یوسف نے اس کو کہا کہ اے جن، زندگی کی گھاس کو میں تلاش کرتا ہوں۔ فهل اطمع في معونتك ایها السید الکریم۔ اے مہربان آقا، کیا میں آپ کی مدد کی خواہش رکھ سکتا ہوں؟ یعنی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے خواہش ہے کہ آپ میری مدد کریں، کیا میں آپ کی مدد کی خواہش رکھ سکتا ہوں؟ فقال الجنی، جن نے کہا هذا مطلب عسیر، یہ مشکل مقصد ہے، بل مستحیل، بلکہ محال ہے۔ محال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہو ہی نہ سکے۔ مشکل کا مطلب تو ہوتا ہے وہ ہوگا وہ کام لیکن مشکل سے ہوگا، اور مستحیل کا مطلب وہ ہوگا ہی نہیں، وہ مطلب وجود میں آئے گا ہی نہیں، محال ہے۔ بل مستحیل، بلکہ محال ہے۔ فماذا دعاك الى المخاطرة بنفسك في هذه المهلكات۔ کس نے تجھے اس مہلک جگہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر آمادہ کیا؟ دعا یدعو کا معنی ویسے تو بلانا ہوتا ہے، لیکن جب دعا کا صلہ الہ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آمادہ کرنا، اکسانا۔ اور دعا لام کے صلے کے ساتھ اچھی دعا کرنا، اور اللہ کے صلے کے ساتھ بد دعا کرنا۔ جیسے میں نے زید کے لیے اچھی دعا کی تو دعوت لزید، اور میں نے زید کے خلاف دعا کی یعنی بد دعا کی تو دعوت علی زید۔ تو دعا کی یہ سب معنی آتے ہیں۔ یہاں پر دعا الہ کے صلے کے ساتھ آمادہ کرنا، اکسانا۔ فماذا دعاك الى المخاطرة بنفسك في هذه المهلكات۔ کس نے تجھے اس مہلک جگہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر آمادہ کیا؟ خاطر یخاطر مخاطرة بنفس، اس کا معنی ہوتا ہے جان کو خطرے میں ڈالنا۔ اور اہلک یہلک اہلاکن سے مہلکات، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع مؤنث۔ فقال له یوسف ان امی مریضۃ یا سیدی وقد اشرفت علی الموت ولا شافی لها الا نبات الحیات۔ یوسف نے اس کو کہا اے میرے آقا، بلا شبہ میری ماں بیمار ہیں جو موت کے دہانے پر ہے، یعنی موت کے قریب ہیں۔ اشرف علی الموت، اس کا معنی موت کے قریب ہونا، اور اس کو شفا دینے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے زندگی کی گھاس کے۔ وقد ترکتها وہی مشرفۃ علی الموت، اور میں اس کو مرنے کے قریب چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی اس حال میں میری ماں کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ گویا مرنے کے وہ قریب ہیں۔ ولن ادخر وسعا فی سبیل الحصول علی هذا الدواء کلفنی ذلک ما کلفنی، اور ہرگز میں اس دوا کے حاصل کرنے کے خاطر کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا، یعنی میں اپنی پوری کوشش اس دوا کو حاصل کرنے میں صرف کروں گا، ذرہ برابر اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا، چاہے کلفنی ذالک ما کلفنی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کلفنی ذالک ما کلفنی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، یعنی یہ دوا حاصل کرنے کے اندر چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کلفنی ذالک ما کلفنی، چاہے مجھ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ فَإِذَا يَسَّرْتَ لِي أَنْ أَنْفُذَ مِنْ هَذَا الْجِدَارِ فَإِنِّي رَهْنُ إِشَارَتِكَ وَتَوْ أَمْرِكَ۔ جب تو میرے لیے اس دیوار سے پار کرنا آسان کر دے تو میں تیرے تابع ہو جاؤں گا۔
یعنی یوسف کہہ رہا ہے جن سے کہ جب تو میرے لیے اس دیوار کو پار کرنا آسان کر دے، فَإِنِّي رَهْنُ إِشَارَتِكَ وَتَوُّ أَمْرِكَ، تو میں تیرے تابع ہو جاؤں گا۔ رہن اشارتن اور تو امرن، اس کا معنی ہوتا ہے تابع، ضمیر بدلتی رہے گی۔ یا ایک آدمی ہے سامنے والا تو رہن اشارتی کا، اگر کسی عورت کو کہنا ہو تو رہن اشارتی کی و تو امری کی، ضمیر بدلتی رہے گی، لیکن یہ رہن اشارتن اور تو امرن تو باقی رہے گا، یہ تابع کے معنی میں ہے۔ تو فَإِنِّي رَهْنُ إِشَارَتِكَ وَتَوُّ أَمْرِكَ، رہن اشارتک کا معنی بھی وہی ہوتا ہے اور تو امریکہ کا معنی بھی وہی ہوتا ہے کہ میں بلا شبہ میں تیرا تابع ہوں، میں تیرا تابع ہو جاؤں گا۔ وَلَنْ أَتَأَخَّرَ فِي إِنْجَازِ كُلِّ مَا تَعْهَدُ بِهِ إِلَيَّ مِنْ عَمَلٍ، اور جو کام بھی تو مجھے سپرد کرے گا، میرے حوالے کرے گا، میں اس کو کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ انجز ینجز انجازن، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو پورا کرنا، انجام دینا۔ اور عہدہ یا حدو، ہلا کے سلے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ ویسے عہدہ یا حدو کا معنی جاننا بھی ہوتا ہے، جیسے اگر میری جانکاری میں یا میری دانستی میں یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے فیما اعہدو، عہدہ اعہدو، سمیع اسمہ سے مضارع کا صیغہ فیما اعہدو، اس کا مطلب یہ ہے ما موصولہ ہے میری دانست میں، یعنی میری جانکاری میں، لیکن یہاں پر عہدہ کا معنی سپرد کرنا ہوگا۔ شراب العنب، انگور کی شراب۔ فقال الجنی احقا ما تقول، جن نے کہا کہ کیا تو سچ کہتا ہے، یعنی جو بات تو کہتا ہے وہ سچی ہے۔ لقد اعجبنی ما یبدو علی مظہرک من وداعۃ وعزم وثبات ولعلک لا تعرف من انا، جو سنجیدگی اور پختہ ارادہ اور ثابت قدمی تیرے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ وَلَعَلَّكَ لَا تَعْرِفُ مَنْ أَنَا، شاید تو نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ فَعْلَمْ إِن لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ أَنَّنِي حَارِسُ الْجِدَارِ وَأَمِيرُ سُكَّانِ هَذِهِ الْمِنْطَقَةِ بِكُلِّ مَنْ تَحْوِيهِ مِنْ سَادَاتِ الْجِنِّ عَلَىٰ أَنَّنِي لَنْ أُسَهِّلَ لَكَ اجْتِيَازَ الْجِدَارِ، تو جان لے اگر تو نہیں جانتا ہے کہ میں دیوار کا چوکیدار ہوں اور میں اس علاقے کا امیر ہوں، ان تمام جنات کے سرداروں سمیت جو اس میں رہتے ہیں۔ حوا یحوی، حوایتن باب درب سے، اور احتوا یحتوی، اس کا معنی ہوتا ہے مشتمل ہونا، حاوی ہونا۔ اور حارس الجدار، دیوار کا چوکیدار۔ منطقتن کا معنی علاقہ، اسی سے منطقتن منکوبتن، مصیبت زدہ علاقہ، یعنی ایسا علاقہ جہاں کے لوگ مصیبت میں گھرے ہوئے ہو، مصیبت سے ان کو سامنا ہوا ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہاں پر فسادات ہو رہے ہو، ایسا علاقہ ہو تو آپ کہیں گے منطقتن منکوبتن، یعنی آفت زدہ علاقہ، مصیبت زدہ علاقہ۔ اور مظہرن، اس کا معنی ہوتا ہے صورت، منظر، شکل، ظاہری شے، جمع آتی ہے مظاہر۔ علی اننی لن اسہل لک اجتیاز الجدار، الغرض ہرگز دیوار کو پار کرنا میں تیرے لیے آسان نہیں کروں گا۔ ولن امکنک من تخطی الحائط، اور ہرگز دیوار کو پھاندنے پر میں تجھے قدرت نہیں دوں گا۔ تمکن یتمکن تمکنن، من کے صلے کے ساتھ قابو پانا، قادر ہو جانا، اور اسی کو باب تفعیل میں لے جائیں گے۔ مکن یمکن تمکینن، من کے صلے کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوتا ہے قابو دینا، قدرت دینا۔
تمکن فعل لازم ہے اور مکن یمکن فعل متعدی ہے. تو یہاں پر مکن یمکن تمکین کا معنی قدرت دینا، قادر کرنا، قابو میں کرنا. اور تخطا یتخطا باب تفاعل سے پار کرنا. ولن امکنک من تخطی الحائط الا اذا ملأت کہوفی کلہا بشراب العنب. اور ہرگز دیوار کو پھاندنے پر میں تجھے قدرت نہیں دوں گا مگر جب تو میری تمام غاروں کو انگور کی شراب سے بھر دے. یعنی جن یہ کہہ رہا ہے کہ دیوار کو پار کرنے میں تجھے میں آسانی دے دوں گا کہ تو دیوار کو پار کر جائے گا اور دیوار کو پھلانگ لے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ شراب کی انگور سے میری تمام غاروں کو تو بھر دے. وَهَا هِيَ ذِي قُرُومِ أَمَامَكَ فَاقْتِفْ مَا تَحْوِيهِ مِنْ عِنَبٍ وَاصْنَعْ لِي مِنْهُ شَرَابًا لَذِيذًا. اور لیجئے یہ انگور کی بیلیں تیرے سامنے ہے، تو توڑ لے وہ انگور جو اس میں ہیں. کرمتن کا معنی انگور کی بیل، عنبن کا معنی انگور، اور کرمت العنب یعنی انگور کی بیل. اور قطف یقطف قطفن باب درب سے پھل توڑنا اچکنا، اسی سے قطفن ٹوٹے ہوئے پھول یا پھل، اس کی جمع آتی ہے قطوفن. وَاصْنَعْ لِي مِنْهُ شَرَابًا لَذِيذًا، اور اس سے میرے لیے مزیدار شراب بنا. ثُمَّ دَعِ الشَّرَابَ فِي هَذِهِ الْبَرَامِيلِ، پھر اس کو اس بیرل میں رکھ دے. برمیل ان کا منع بیرل، تیل کے پیمانے کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے برامیل. وَمَتَا أَنْجَزْتَ هَذِهِ الْمُهِمَّةَ فَلَا أَجِدْكَ مُقَصِّرًا أَوْ مُتَوَانِيًا فِي نَقْلِ الْبَرَامِيلِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُهُوفِ الْأَرْضِيَّةِ برمیلا إلى جانب برمیل فی صفوف متوازیہ. جب تو یہ اہم کام پورا کر لے تو میں تجھے اس کے بعد بیرلوں کو میرے تہخانوں تک منتقل کرنے میں کوتاہی کرنے والا اور سست نہ پاؤں. یعنی جب شراب تیار ہو جائے اور بیرلوں میں رکھ دے تو اس کے بعد اس میں رکھنے کے بعد ان بیرلوں کو بھی میری تہخانے تک، میری غار تک تو پہنچا دے. ایک بیرل کو دوسری بیرل کے پہلو میں رکھتے ہوئے برابر صفوں میں، فی صفوف متوازیۃ برابر صفوں میں. اور برمیلاً الی جانب برمیل یعنی ایک بیرل کو دوسرے بیرل کے پہلو میں، ان کے قریب میں برابر صفوں میں رکھ دیں. وَسَتَجِدُ عَلَى مَسَافَةِ 100 خُطْوَةٍ مِنْ هَذَا الْجِدَارِ الْعَالِي كُلَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُعِدَّاتِ. اور ان قریب تو اس بلند دیوار سے 100 قدم کی مسافت پر، 100 قدم کے فاصلے پر ہر وہ سامان پائے گا جن کی تجھے ضرورت ہے. معدات کا معنی ساز و سامان، اسباب. فَإِذَا حَقَّقْتَ لِي هَذَا الْمَطْلَبَ نَادَيْتَنِي فَإِنِّي مِنْكَ قَرِيبٌ وَلِرَجَائِكَ مُجِيبٌ. جب تو یہ مقصد پورا کر لے تو مجھے پکار، میں تجھ سے نزدیک ہوں اور تیری امید کو پورا کرنے والا ہوں. وَلَمْ يُتِمَّ الْجِنِّيُّ قَوْلَتَهُ حَتَّى اسْتَخْفَى فِي الْحَالِ وَسُدَّتِ الصُّغْرَةُ خَلْفَهُ. جن اپنی اس بات کو پورا کرتے ہی اسی وقت چھپ گیا اور اس کے پیچھے سوراخ کو بند کر دیا گیا. وَعَادَ الْجِدَارُ كَمَا كَانَ، اور دیوار ایسی ہی ہو گئی جیسے وہ پہلے تھی.
عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، اور عاد کا ایک معنی ہوتا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹ جانا، اور اس کا ایک معنی عیادت کرنا بھی آتا ہے۔ عاد یعود عیادتن ہو، مصدر عیادتن ہو تو عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اور عاد یعود عودن مصدر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ اور عاد کا ایک معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لوٹنا، یعنی پلٹ جانا۔ تو عاد الجدار کما کان کا مطلب یہ ہے کہ دیوار ہو گئی، پلٹ گئی جیسی وہ پہلے تھی۔ یہ تھا شجرۃ الحیات نامی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 8۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ما بقیہ کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک شیئر کیجئے، اور ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔